علیکم۔ یہ میری آپ سے 149 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں میاں صاحب کا کلام بڑے شوق سے سنتا ہوں، مجھے بڑا امپریس کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت ہی قریب ہے۔ ان کا ایک ایک شعر جو ہے وہ پوری لائف کی عکاسی کرتا ہے۔ کبھی ٹائم ملے تو میاں صاحب کا کلام سنیں۔ سارے راز زندگی کے کھل جائیں گے، حقیقتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور میاں صاحب کا ایک شعر ہے، ول تمے دی کوڑی ہوندی سنے پتراں سنے بیاں تے جئی ڈٹھی ماں محمد تے تیاں ڈٹھیاں تیاں۔ تما ایک بہت ہی کڑوی، جیسے خربوزہ ہوتا ہے اس شکل کا، آپ پھل تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی جو بیل ہے وہ بھی کڑوی ہوتی ہے اور تما بھی کڑوا ہوتا ہے۔ تے جئی ڈٹھی ماں محمد تے تیاں ڈٹھیاں تیاں۔ تو جس طرح کی والدہ اس طرح کے بچے، یعنی جس طرح کا بیج اس طرح کا پھل۔ بڑا گہرا شعر ہے ان کا۔ مجھے یاد ہے، اللہ جنت نصیب کرے، میری والدہ صاحبہ آج کل تو رشتے کروانے والی اور کچھ بیورو کھل گئے ہیں۔ پہلے یہ کام جو کمی ہوتے تھے، نائی ہوتے تھے، ان کے ذریعے ہوتا تھا۔ پنجابی میں لفظ ایک گنڈ ہوتا تھا، وہ لے کے دوسرے کے گھر جاتے تھے کہ فلاں نے آپ کی بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ یہ سادہ سا طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ تو والدہ صاحبہ فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر لڑکی کا رشتہ کرنا ہے تو اس کی نانی دیکھو، پھر اس کی والدہ دیکھو، پھر لڑکی کو دیکھو۔ بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو میاں صاحب نے بھی اسی پہ یہ شعر لکھا ہے۔ ایک اور میاں صاحب کا شعر ہے، بے حیائی دے حلوے نالوں، بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا تے بے قدراں دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بے غیرتی دے حلوے نالوں، جہاں پہ عزت نہ ہو، جو کمائی حلال کی نہ ہو، اس سے سرسوں کا ساگ 100 درجے بہتر ہے۔ وہ نوالا جو بھی شخص سونے کا ہے لیکن حلال کی کمائی کا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ساگ سے روٹی کھا لیں۔ تے بے قدراں دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا، کہ جو قدردان ہوتے ہیں، بے قدرے ہوتے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور سے یاری لگا لیں۔ بشک وہ لفظ تو برا ہے، پیشہ ہی ہے، سنگ چوڑے دا چنگا، کیونکہ جن کو قدر ہوتی ہے وہی آپ کی قدر کرتے ہیں، بے قدروں کو آپ کی قدر کبھی نہیں ہو سکتی۔
یہ گولڈن رولز ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وہ، برے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ ملیا کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میرے تو برا نہ کوئی۔ کہتے ہیں میں برے کو ڈھونڈنے نکلا، کوئی مجھے برا نہ ملا، کیونکہ سب سے برا میں ہی تھا۔ ایک اور ان کا بڑا پیارا شعر ہے، مکھن دودھ دے اندر ہوندا کسے نو نظر نہ آوے، جیڑا اندر چاتی پاوے اس نو نظری آوے۔ یعنی دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے، اسے دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا قدر پھلاں دی گرج کی جانے تے مردے کھاون والی ہو، تے مزاج پھلاں دا بلبل جانے، تن کو اس طرح کا ہے، صاف مزاجاں والی ہو۔ تو جو قدردان ہوتے ہیں ان کو قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح شاید مولانا رومی، ان کا قصہ ہے بڑا مشہور، حکایت ہے کہ شہد اور بڑ کی مکھی، جس کے ہم پونڈ بھی کہتے ہیں، اس کی دوستی ہو گئی۔ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ کسی دن میرے گھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا وقت کیسا گزرتا ہے، میری لائف کیسی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ وہ اس مکھی کو ملنے گیا، مکھی اسے باغیچے میں لے کے گئی، گلاب کے پھول پہ بٹھایا، کہا سناؤ کیسے ہو؟ کہتا کچھ نہیں۔ گیندے کے پھول پہ لے گئی، بولی بتاؤ کیسی خوشبو ہے؟ کہتا کچھ نہیں۔ چنبیلی کے پھول پہ لے گئی، جواب اس کا وہی تھا۔ کہتی مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کل دوبارہ آنا، کل کسی اور چمن میں گلشن میں چلیں گے۔ وہ پھر آ گیا، پھر مکھی مختلف پھولوں پہ لے کے گئی، لیکن اس پونڈ کا جواب وہی تھا۔ پھر اس نے 2 دن بعد آنے کا کہا۔ شہد کی مکھی نے سوچا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، فرق تو مزاجوں کا تھا نا، فرق بیٹھک کا تھا۔ خیر 2 دن بعد وہ پھر آیا، پھر لے کے گئی، پھر پوچھا، پھر وہی جواب۔ بڑی پریشان ہوئی، جو نہ پوچھنے والا سوال تھا وہ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس نے پوچھا بڑ سے، اس پونڈ سے، کہ مجھے یہ بتاؤ آج تیسری بار میرے پاس آئے ہو، مجھ سے آنے سے پہلے کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وہی گندگی کے ڈھیر پہ، جو انسانی فضلہ ہوتا ہے۔ آج کل تو گٹر سسٹم آ گیا ہے، پہلے تو ایسے ہی کھیتوں میں دور دراز جگہوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تو وہیں سے اس کی کھاد تیار ہوتی تھی۔ اب ذکر کرنا نہیں چاہیے تھا، آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے میں وہیں پہ زیادہ وقت گزارتا ہوں، گندگی پہ۔ وہ کہتی ہے میری بات سنو، میرے پاس تم آئے ہو 1 گھنٹے کے لیے، 23 گھنٹے تمہارے وہاں گزرتے ہیں، تمہیں یہ خوشبو کیسے آئے گی؟ تمہاری تو وہ خوشبو والی سینس ہی مر گئی ہے، تمہاری وہ حس ہی ختم ہو گئی ہے، تمہیں یہ مزاج کبھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ تم رہتے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کی سوچ ہی منفی ہے، جن کے اندر ہی گند بھرا ہے، بیٹھتے ہی ان کے ساتھ۔ جاؤ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، پڑھے لکھوں کے ساتھ بیٹھو، پیر و مرشد کے پاس بیٹھو، عالموں کے پاس بیٹھو، پھر پتہ چلے تمہیں دنیا کسے کہتے ہیں۔ وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ بہو آئی نئی نئی گھر میں، تو
ان گھر والوں نے بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، تو بھینسوں کی بڑی بو ہوتی ہے، گوبر کی بھی بو ہوتی ہے، جانور کی اپنی اسمیل بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بڑا نک چڑھاتی تھی، ناک پہ کپڑا باندھ کے رکھتی تھی۔ 1.5-2 سال گزر گئے، صفائی وغیرہ اس نے کرنی، ذکر بھی کرنا بدبو کا۔ جب 3-4 سال گزر گئے تو اس نے کپڑا اتار دیا، اپنی ساس سسر کو، خاوند کو کہتی ہے دیکھ لو، پہلے آپ کے گھر سے بو آتی تھی، اب نہیں آتی، صفائی کر کر کے میں نے بو ختم کر دیا۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بھی اسی بو سے مانوس ہو گئی ہے جس بو سے وہ پچھلے 8-10 سال سے مانوس تھے۔ تو وہ کہتی ہے جی میں آئی تو میں بو گوائی، بو تو وہی تھی، بو وہی تھی، بو نہیں گئی تھی، صرف آہستہ آہستہ اس کی بو سونگھنے والی حس ختم ہو گئی تھی۔ اس طرح انسان سے جب کوئی بھی حس ختم ہو جائے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا، اس کو یہی لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اگلا بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو بو ختم کر دی ہوئی ہے، بو تو بالکل نہیں آتی۔ جب بھی کوئی نیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار بو آ رہی ہے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، یہ میرے ساتھ 4-5 اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں یار واقعی یہاں سے بو تو کوئی نہیں آ رہی۔ سیانوں کی باتیں ہیں، میری اپنی نہیں ہے، آپ کا اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی۔ گفتگو میں کوئی اونچ نیچ تو آپ سے معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔